اللہ 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 اللہ۔ جب آپ عبادت کی طرف جاتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ عبادت ایسی کریں کہ اس میں آپ کو لطف ملے۔ کبھی بھی بوجھ سمجھ کے نماز نہ پڑھ۔ تو 4 کاغذ اکٹھے کر کے تو چاہتا ہے نا تجھے سکون ملا، تو الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑھ کے کہتا ہے تجھے سکون ملا۔ کبھی دل سے قرآن کریم کو کھول، اسے سینے سے لگا، آنکھوں سے لگا، اسے پڑھ، پھر تجھے پتا چلے گا سکون کہتے کس کو ہے۔ کبھی رات کو اٹھا کے پھینک اوپر سے لے آپ کو، اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ اطمینان قلب کس کو کہتا ہے۔ پھر تجھے روح کی غذا ملے گی، اور جب روح کی غذا ملے گی نا پھر تجھے لطف بھی آئے گا، پھر تجھے مزہ بھی آئے گا۔ جسم تڑپ اٹھتے ہیں کئی دفعہ حضرت قبلہ صاحب، آج کل وہ جو یہ سسٹم چل پڑا نا، جسم قابو میں نہیں رہتا جب وہ پڑھتا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے، ابھی کہ حضرت نے اتنا خوبصورت اس پہ تبصرہ فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو بھی پڑھتا ہے وہ رحمت، اللہ کی رحمت سمیٹنے سے محروم نہیں رہتا، اسے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی روشنی دے دی، پھر باقی بات کیا رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا کہ کوئی آگے جو دل کی طرف جاتا ہے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ جو ہوتا ہے نا پڑھا، پھر بندہ جھومتا بھی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی ہو جاتے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی جب دل سے پڑھتا ہے نا وہ دل پہ چوٹ پڑتی ہے، اور جب دل پہ پڑتی ہے تو روح پھر جھومتی ہے، اور جب روح جھومتی ہے نا، میں اس عبادت کے لذت کی بات کر رہا ہوں۔ جب چھوتا ہے وہ جا کے دل کو، اندر جب پہنچتا ہے، یہ تصوف، یہ طریقت، یہ روحانی ماحول اسی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں پٹا پٹ طوطے دی طرح ہاتھ پکڑیا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اللہ گواہ گیٹ سے باہر بھی نہیں نکلتا، بھول گیا ہوتا ہے۔ اگر اسے بلا کے پوچھ بھی لینا کتنے وعدے کیے تھے، اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ کیسے آپ اس راستے پہ چل پاؤ گے بھائی؟ کس طرح آپ آگے بڑھو گے؟ آگے بڑھ، پہلے میں نے کہا کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وقت اپنا اس طرح سے گزارنا پڑتا ہے۔ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو غرق کرنا پڑتا ہے۔